بقیہ کو ہم بنائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے، پھر بقیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایسی مقدس سرزمین کی جانب لے چلتے ہیں جو کئی صدیوں کی گواہ ہے۔ یہ ہے جنت البقیع، جہاں اہل بیت کے پاکیزہ وجود آرام فرما رہے ہیں۔ جنت البقیع کا سفر نہ صرف ائمہ اہل بیت کی زیارت کا سفر ہے، بلکہ یہ سفر دنیا بھر کے مسلمانوں کو دنیا کی عارضی زندگی اور آخرت کی ابدی زندگی کی یاد دلاتا ہے۔ جنت البقیع اسلام کی تاریخ کا وہ روشن باب ہے جہاں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس، حضرت غازی عباس علمدار کی والدہ حضرت ام البنین اور دیگر ازواج مطہرات مدفون ہیں۔ یہ زمین ان ہستیوں کی گواہی دیتی ہے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ جنت البقیع میں ان محترم ہستیوں کے مزارات تھے۔ یہ وہ مقدس مقامات تھے جہاں مسلمان دور دراز سے زیارات کے لیے آتے، اپنی عقیدت کا اظہار کرتے اور ان ہستیوں کی یاد تازہ کرتے۔ جب امام زمانہ آئیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے۔ جیسے ہی آپ مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 365 سے جنت البقیع میں داخل ہوتے ہیں تو دائیں ہاتھ پر آپ کو ایک بورڈ نظر آئے گا اور جالیوں سے بند ایک ایریا نظر آئے گا۔ یہ ایریا آج بھی حکمرانوں کی خوف کی علامت ہے۔ اسلامی تاریخ میں ہر حکمران خاندان رسالت اور اہل بیت سے خوفزدہ نظر آیا اور ان کو پابند سلاسل رکھا۔ ہر وہ راستہ جو ان کی طرف جاتا تھا وہ لوگوں کو آنے کے لیے بند رکھا گیا۔ آج بھی مرنے کے بعد ان مقدس ہستیوں کو جالیاں لگا کر بند رکھا ہوا ہے۔ اس خیام خانے کے اندر امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبور ہے۔ ایک روایت کے مطابق دیوار کے ساتھ والی قبر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے۔ بس یہی اہل بیت کی قبروں کی پہچان ہے۔ جالیوں سے بند علاقہ، پولیس والوں کا پہرا، آپ کو یہاں کھڑا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ السلام علیک یا سیدتی نساء العالمین، السلام علیک یا والدۃ الحجج علی الناس اجمعین، السلام علیک ایتھا المظلومۃ الممنوعۃ حقا، اللہم صل علی امتک وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوقها. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا زين العابدين، السلام عليك يا زين المتهجدين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك أيها الباقر بعلم الله، السلام عليك أيها الفاحص عن دين الله، السلام عليك أيها المبين لحكم الله، لیجئے ہم جنت البقیع میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ہر طرف آپ قبور دیکھ رہے ہیں۔
بے نشان قبور. کسی قبر کو پہچان نہیں سکتے کیونکہ کسی قبر پر آپ کو نام کی تختی نہیں ملے گی. البتہ سینہ بسینہ روایات سے لوگوں نے مخصوص افراد کی قبروں کو یاد رکھا ہوا ہے. جس قبر پر ایک پتھر ہے وہ مرد کی قبر ہے اور جس قبر پر 2 پتھر ہیں وہ قبر عورت کی قبر ہے. جن قبور پر بجری پڑی ہوئی ہے وہ اصحاب رسول کی قبور ہیں. تاحد نظر قبور ہی قبور، کوئی نشان نہیں، کوئی پہچان نہیں، صرف ایک پتھر اور 2 پتھر اور زمین سے 6 انچ اونچی مٹی. یہ ہے جنت البقیع. لیکن یہ زمین جو کبھی محبت اور عقیدت کا مرکز تھی ایک ایسے المیہ کا شکار ہوئی جس نے لاکھوں دلوں کو توڑ دیا. سعودی حکومت نے 1925 میں جنت البقیع کے مزارات کو مسمار کر دیا. یہ اقدام اسلامی تاریخ کے ایک اہم ورثے کو مٹا دینے کے مترادف تھا. کہا جاتا ہے کہ یہ عمل شرک کے خاتمے کے نام پر کیا گیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مزارات محبت اور عقیدت کی نشانیاں نہیں تھیں؟ کیا ان کی موجودگی سے اسلامی تاریخ زندہ نہیں رہتی؟ آج جنت البقیع کی زمین خالی ہے مگر اس کی مٹی ان پاکیزہ ہستیوں کی موجودگی کا احساس دلاتی ہے. یہاں آنے والے زائرین اب بھی اشک بہاتے ہیں، اپنے دلوں میں ان ہستیوں کے لیے عقیدت اور محبت کے دیپ جلائے رکھتے ہیں. یہ داستان صرف جنت البقیع کی نہیں بلکہ ہماری تاریخ کی بھی ہے. یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ محبت، عقیدت اور ورثے کی حفاظت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جنت البقیع ہمارے ایمان کا حصہ ہے. قبر زہرا کی ہوگی جب تعمیر، قبر زہرا کی ہوگی جب تعمیر، انبیاء سب بلائے جائیں گے، پھر بقیہ کو یہ ہیں وہ مقبرے اور مناظر جو کہ جنت البقیع کی تباہی سے پہلے کے ہیں، جس میں اہل بیت کے مقبرے نظر آتے ہیں. یہ جنت البقیع کی کچھ تصاویر 1925 سے پہلے کی ہیں جس میں اہل بیت کے مقبرے ایک بڑے حصے میں موجود ہیں، اور کچھ تصاویر 1925 کے بعد تباہی کے بعد کی ہیں. سہن ام البنین کے اندر، سہن ام البنین کے اندر. چند تصاویر ہیں جو جنت البقیع میں تباہی کے مناظر کو پیش کرتی ہیں. 1925 میں بادشاہ ابن سعود کے دور حکومت میں جنت البقیع کے بڑے حصے کو تباہ کر دیا گیا. اس حصے میں خاندان رسالت اور اہل بیت علیہ السلام کے مقبرے تھے. تمام قبور اور مقبروں کو مسمار کر دیا گیا اور اہل بیت کے مقبروں کا نام و نشان مٹا دیا گیا. بادشاہ نے یہ کام وہابی اسلام کی تشریح کے نام پر کیا. مفتیوں سے مقبروں کو گرانے کا فتویٰ لیا گیا جو کہ حکومت کے زیر اثر تھے. جنت البقیع تباہی کے باوجود آج بھی مسلمانوں کے لیے عزت اور احترام کا مقام ہے. زائرین ائمہ اہل بیت اور جلیل القدر اصحاب کو یاد کرتے ہیں جو کہ اس مقدس قبرستان میں مدفون ہیں. یاد کرتے ہیں اس دور کو جب ائمہ اہل بیت ظالم حکمرانوں کی قید میں تھے. ان کے گھروں کو جانے والے تمام راستے ظالم حکمرانوں نے بند کیے ہوئے تھے، اور آج بھی مرنے کے بعد ان کی قبور کو جانے والے راستے حکمرانوں نے جالیاں لگا کر بند کیے ہوئے ہیں. پولیس کا پہرا ہے تاکہ سفر عشق کے راہی ان تک نہ پہنچ سکیں. لیکن خاندان رسالت سے یہ عشق کبھی ختم نہیں ہوگا اور زائرین ان کی زیارت کو آتے رہیں گے. تماس برائے سورہ فاتحہ سید افضال حسین زیدی، کیسرا بانو، سید سردار حسین زیدی، ام زہرا زیدی. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا.